الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ شورى کی یہ 16، 17 اور 18 اور 19 یہ آیت نمبر ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیات کی تفسیر لاسٹ سیٹرڈے کو کچھ عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، غلط دلائل کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کب کرتے ہیں؟ من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد گویا کہ انہوں نے دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیا اور اللہ کے دین کو مان لیا، اس کے بعد وہ حجت بازی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت ان کے رب کے پاس باطل ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا، نبی کے اوپر کتاب نازل کی، نبی نے ہر اعتبار سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول بھی کر لیا، ان کو رسول بھی مان لیا، اور قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مان لیا۔ یہ تو ہوئے مومن اور مسلمان، لیکن کچھ لوگ اپنی کج فہمی یا اپنی ضد اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہے ہیں، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ہماری کتاب و ہمارے نبی تو ان سے پہلے ہیں، اور ان کی کتاب اور ان کے نبی تو ان کے بعد آئے۔ اشارہ اور مراد اس سے اہل کتاب ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت، ان کی دلیل یہ باطل ہے ان کے رب کے پاس۔ اس لیے باطل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کوئی ایسے نبی نہیں ہے جو ان کی انبیاء کے بعد آئے، بلکہ انبیاء کا سلسلہ تو یکے بعد دیگرے چلتا آیا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ احکام دیتے رہے ہیں۔ بعضوں کو نئی شریعت بھی دی ہے، نئی کتاب بھی عطا فرمائی ہے،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل کی گئی ہے اور ان کو شریعت اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ تو جب لوگوں کے سامنے ان کا حق ہونا واضح ہو گیا ہے، لوگوں نے اس پر لبیک کہہ دیا ہے اور ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا کوئی ایسی دلیل دینا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دلیل رب کے پاس بالکل باطل ہے، اور ایسی نفس کی سرکشی کرنے والوں کے اوپر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس زمانے میں چونکہ اہل کتاب یہ دلیل دے کر اللہ کے دین کے بارے میں محاجہ کرتے تھے، لیکن تفسیری اصول یہ ہیں کہ آیت کا معنی عام ہوتا ہے۔ جس زمانے میں بھی، جس وقت میں بھی جو لوگ بھی اللہ کے دین کے احکام میں محاجہ کرتے ہیں، غلط بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے احکام صحیح دلائل سے ثابت ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی اپنی کج فہمی اور اپنی کم فہمی اور اپنی طبیعت کی سرشت اور کشید عناد کی وجہ سے کوئی دوسرا معنی نکالتا ہو، دوسری کوئی دلیل دیتا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تفسیر کے بالکل مخالف ہو، جو اپنی طرف سے کر رہا ہو اور دلیل دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل، ان کی حجت یہ باطل ہے ان کے رب کے پاس۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے نئے نئے دماغ والے پیدا ہو رہے ہیں اور احکام شریعت کی نئی نئی تفسیر کر رہے ہیں جو سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی منقول تفسیر سے بالکل مخالف ہے، یہاں تک کہ شریعت کے حکم کو بدلا جا رہا ہے اور نئی نئی دلیلیں دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بالکل باطل ہے، اور ایسا اپنی نفس کی خواہشوں سے شریعت کے احکام میں محاجہ کرنے والے، غلط دلائل اور مباحثہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ بہت ہی شارپ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو اور اپنی فہم کو قرآن و حدیث کے جو صحیح اصول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو منقول اصول ہے، اسی پر رہ کر آیت کی تفسیر بیان کرے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے کسی حکم کو سمجھ کر غلط بیانی سے بچے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ ان کو ایسی باتوں سے، ایسی تفسیروں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے، اس میں اگر الگ سے کوئی تفسیر کرے تو ان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اللہ ہی تو ہیں جس نے کتاب نازل کی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہی تو ہیں جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو کو اتارا اور انصاف کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ ساتھ میزان کو اتارا۔ میزان کا ویسے معنی تو ترازو اور اسکیل کا ہوتا ہے، لیکن ترازو جو ہوتا ہے وہ اسے دونوں پلڑوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ مساوی اور برابر ہوتی ہے، تو برابر کرنے کو، مساوی کرنے کو دوسرے لفظ میں عدل اور انصاف کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور کتاب کے اندر ایسے ایسے احکامات نازل کیے کہ جو احکام بالکل عدل و انصاف پر مبنی ہے، کہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ، حلال کو حلال، حرام کو حرام، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ قرآن کریم میں پورے اصول بیان کر دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میزان سے اس کی تفصیل کی ہے، صحابہ نے اسی کو اختیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی، اللہ ہی تو ہے جس نے کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور میزان یعنی شریعت کو بھی نازل کیا۔ قرآن کے ذریعے جو شریعت ملی ہے، گویا کہ وہ شریعت بھی نازل ہوئی قرآن ہی کے ذریعے، جس میں احکامات مراد ہے، شریعت مراد ہے، کہ وہ شریعت کا ایک ایک حکم اپنی جگہ پر اٹل ہے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فروعات کے اعتبار سے ہو، کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمارے احکام کے اندر کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے، فروع کا معنی احکامات کیا ہونے چاہیے، اس میں بالکل سچ سچ جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، ایسی شریعت اللہ نے نازل کی ہے جس میں کسی کو بھی کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اور مخلوق جو بھی قانون بناتا ہے، وہ قانون کچھ مدت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بدلا ہی جاتا ہے، وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اصول اور اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے فروع، جس میں کسی قسم کی انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور جس میں مخلوقات کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ تو گویا کہ دو فریق ہو گئے ہیں، ایک تو اللہ کے رسول پر اتری ہوئی کتاب اور میزان کو ماننے والے مومن ہوئے، اور جو غلط دلائل دے کر اس کو نہ ماننے والے غیر مومن ہوئے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور یہ لوگ اسی میں ابھی مباحثہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہے۔ یہ لوگ جو اس میں غلط مباحث کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ میں مبتلا ہے، کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے قریب بالکل گھڑی ہے؟ یعنی کب تک زندگی میں یہ بحث و مباحثہ میں لگو گے؟ بلکہ صحیح کو صحیح مان کر، غلط کو غلط مان کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس قیامت میں حاضری کی فکر رہنی چاہیے جو قیامت قریب ہی آنے والی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها۔ اللہ تعالیٰ دونوں فریق کے فکر کو، دونوں فریق کے سوچ کو اور ان کے تصور کو بیان کرتے ہیں کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، کہ قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ تو مذاقاً انداز میں، مزاحانہ انداز میں، ایک حقارت کے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ لاؤ قیامت، کہاں ہے قیامت، جلدی بلاؤ، قیامت کا دن جلدی لاؤ، اس لیے کہ وہ مانتے نہیں ہے، تو مذاق کے طور پر اس کو کہہ رہے ہیں۔ والذین آمنوا، لیکن جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے دنیا میں اپنے کیے ہوئے سارے اعمال کا ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہی قیامت کا دن ہے۔ تو جو لوگ ماننے والے ہیں قیامت کو، ان کو تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ نہ معلوم میں اپنی کس حرکت پر، نہ معلوم میں اپنے کون سے گناہ پر پکڑا جاؤں گا۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں، اور اسی لیے وہ دنیا میں
صحیح کو صحیح مانتے ہیں، غلط کو غلط مانتے ہیں، حلال کو حلال مانتے ہیں، حرام کو حرام مانتے ہیں، جس سے بچنا چاہے اس سے بچتے ہیں، اور جن کو کرنے کا حکم ہے اس کو کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ مشفقون منہا، وہ اس قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت یہ حق ہے، سچ ہے، آنے والی ہے۔ قیامت کا عقیدہ ان عقائد میں سے ہیں جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، عقائد حقہ میں سے ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، بہت سارے اعمال کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کو پابند بنا کر اچھے اعمال میں گزارتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، گناہوں میں اپنی زندگی نہیں گزارتا، لوگوں کے حق و حقوق کو نہیں چھینتا، سب کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، بندوں کے حقوق کی رعایت بھی کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا وہ شخص ہے جو نہ کسی بندے کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، تو کیا ہماری عقل ہمیں یہی نہیں کہتی کہ دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا؟ نہیں، یقیناً جس نے اپنی زندگی پابندی سے گزاری ہے، حلال کو حلال سمجھ کر اس کو کیا اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچا، گناہوں سے بچا، خیر کی طرف آگے بڑھا، عبادتوں میں لگا، ظاہر ہے اس کا حشر اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ایک دن ہونے والا ہے، اور جو اس کے برخلاف اگین ہے اس کا بھی ایک دن نتیجہ ہونے والا ہے اور ہونا چاہیے۔ ورنہ تو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب دونوں الگ الگ کر رہے ہیں، ایک پابند ہے ایک بالکل غیر پابند ہے، اور کوئی بھی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن میں دونوں کا حساب ہو، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے عقل بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ کوئی آخری دن آنا چاہیے جس میں دونوں کو کیے ہوئے کا صحیح بدلہ ملے، اور اسی کو کہتے ہیں قیامت۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سن لو وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک شبے میں ہیں، جو قیامت کے لیے بارے میں لوگوں کو بھی شک شبے میں ڈالتے ہیں، لفی ضلال مبین، وہ البتہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو لوگ بھی قیامت کے بارے میں شک شبے میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے اور لوگوں کو شک شبے میں ڈالتے ہیں، لفی ضلال مبین، یہ البتہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا لطیف اور مہربان ہے۔ مہربان اس کا ایک اردو میں ترجمہ ہوا ہے، لیکن لطیف ایک بہت بڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، جو اتنا باریک بھی ہو، اتنا باریک بھی ہو، اتنا دوری سے بھی دیکھنے والا ہو کہ بندے کی کیا ضرورت ہے، کس وقت ضرورت ہے اور کہاں ضرورت ہے، وہ ہے لطیف، کہ میں اس کو دوں اپنی مہربانی سے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اور آگے فرما رہے ہیں یرزق من یشاء، کس کو کتنا دینا، کس کو کب دینا، کس کو نہیں دینا، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ لطیف بعبادہ، وہ اپنے بندے کے ساتھ بہت مہربان ہے، کسی کو نہ دینا یہی اس کے لیے مہربانی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو اگر فلاں چیز دی جائے تو یہ بالکل بے تحاشا خرچ کر کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرے گا، اور فلاں شخص کو اگر یہ چیز دی جائے تو اپنی طبیعت کی شرافت کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اس کو اور مزید نیک عمل کی توفیق ہوگی، اور یہ دنیا ان کو اور یہ مال اس کو اچھی طرف لے جائے گا، خیرات کی طرف لے جائے گا، جنت کے اعمال کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑے باریک بھی ہیں، بہت اچھی طرح دیکھنے والے، بہت اچھی طرح مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، وہو القوی العزیز، اور اس کے اس ارادے میں
کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی غلبے والا ہے۔ تو اپنی منصفی پر، اپنی مشیت سے اس کارخانہ عالم کو چلاتے ہیں، اور کس کو کس وقت کیا دینا اور کس کو کس وقت نہ دینا، یا کس وقت کس سے کوئی چیز لے لینا، یہ اس کی لطافت پر ہے، یہ اس کی لطافت پر ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں، اس کی حکمت ہوتی ہے دینے نہ دینے میں بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کچھ آیات جو ہیں سورہ شورى کی 19 آیت تک ختم ہوئی۔ آگے ایک آیت ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان سارا سمجھانے کے باوجود، ساری باتیں صاف صاف کہنے کے باوجود، اگر کوئی من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کی مثال دے دی، مومنوں کی اور غیر مومن کی۔ کیا مثال دی ہے؟ من کان یرید حرث الآخرہ، ایک کسان ہوتا ہے، ایک فارمر ہوتا ہے، وہ اپنی کھیتی میں ہر طرح سے دھیان رکھ کر، ہر طرح کی چیز کو رعایت کر کے، کب پانی دینا ہے، کب بیج ڈالنا ہے، کب اس کو صاف کرنا ہے زمین کو، کس طرح لہلہاتے ہوئے پلانٹ کو باہر لانا ہے، پھر اس کی پلانٹ کی عمر کب ہونے پر اس میں کیا ڈالنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کی رعایت کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر لگنے والے اچھے پھل حاصل کروں جب کہ وقت آ جائے۔ تو ایک مومن کا بھی یہی منشا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اس کو اللہ نے کس وقت کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس وقت کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو یہ سنوارتا ہے، اس طرح عمل کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا پھل ملے۔ تو جو شخص دنیا میں اس طرح کی، جیسے کہ فارمر اپنی کھیتی کا خیال رکھ کر ہر اچھی چیز وہاں پرووائڈ کرتا ہے پلانٹ کو، اسی طرح یہ انسان بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اور وہاں کا پھل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں زیادہ کریں گے، ہم اس کی کھیتی میں زیادہ کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہم نہیں دیں گے، بلکہ اس کھیتی کا پھل زیادہ کریں گے، دنیا میں تو دیں گے ہی، لیکن آخرت میں اس کا حقیقی پھل بھی وہ لے گا۔ دوسری جگہ، دوسری آیت میں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو شخص دنیا کی ہی کھیتی چاہتا ہے، جو کچھ کام کرتا ہے وہ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے اور آخرت کو نہیں مانتا کہ نہیں جو کچھ کرنا ہے مجھے اسی دنیا میں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیں گے، ہم اس کو اس کے کھیتی کا پھل دے دیں گے۔ اور آگے ایک جملہ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب تو نے خود ہی اس دنیاوی پھلوں پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور آخرت سے انکار کر دیا، قیامت سے انکار کر دیا، احکامات الہی پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر ٹھیک ہے، جب دنیا ہی تیری مطمع نظر ہے اور تیرے پیش نظر دنیا ہی ہے، تو پھر نؤتہ منہا، ہم اس میں سے دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صاف صاف قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور قرآن کے ذریعے جو میزان اور عدل و انصاف نازل کیا احکامات شرعیہ کے ذریعے، اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد دونوں نتیجے اللہ نے بتا دیے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔